अभी अहम खबर यह है कि पाक फौज में मामूल के तकर्रुर और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची तैनात हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात हुए। मेजर जनरल आसिम मलिक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पा गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक पाक फौज के एडजुटेंट जनरल तैनात हुए हैं। अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई थी, ISPR की जानिब से बताया गया था कि DGISI फैज़ हमीद को उनके ओहदे से उनका तबादला किया गया है और उन्हें कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है। तो फ़ौरन से सवाल ये पैदा हो रहा था कि नए DGISI कौन होंगे और उसका ऐलान कर दिया गया है। बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज, मजीद क्या मालूम हो सका इन मामूल के तकर्रुर और तबादलों से मुताल्लिक़? जी ताहिर शबीर, मामूल के तकर्रुर तबादलों में बड़ी खबर आ गई है। DGISI कौन होंगे इसका फैसला और ऐलान कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो कोर कमांडर कराची रहे हैं, उनको नया DGISI तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जगह वो लेंगे, नए स्पाई चीफ को होंगे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची तैनात कर दिया गया है। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को एडजुटेंट जनरल तैनात कर दिया गया है। एक मेजर जनरल की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तकर्रुरी भी हुई है, लेकिन सबसे अहम जो दो पोस्टिंग हैं उनमें लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची तैनात कर दिए गए हैं और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI तैनात कर दिया गया है। जी एजाज से ये बताइएगा कि ये दोनों फैज़ हमीद साहब को हटाने और पेशावर कोर कमांडर लगाने की खबर और उसके बाद अब ये खबर सामने आने में कुछ वक्त है, बीच में गैप आया है, ये इसकी वजह बता सकते हैं? जी यकीनी तौर पर, क्योंकि जो तकर्रुरी करना होती है DGISI की वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान में करनी होती है। आर्मी चीफ जो है वो वज़ीर आज़म को फाइल भिजवाते हैं, लेकिन आज जब इब्तदाई तौर पर तकर्रुर और तबादले हुए, गुज़िश्ता रोज़ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, तो आर्मी चीफ को इन तमाम मामला पर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग भी देना थी। वो जाकर प्राइम मिनिस्टर से मिले और उसके बाद वज़ीर आज़म की मंजूरी से नए DGISI का ऐलान किया गया है। जी एजाज से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो चुका है। पाक फौज में मामूल के तकर्रुर तबादले जारी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DGISI तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात किए गए हैं। मेजर जनरल आसिम मलिक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पा गए और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक पाक फौज के एडजुटेंट जनरल तैनात किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले ही खबर आई थी, ISPR की जानिब से बताया गया था कि कुछ अहम तकर्रुर तबादले किए गए हैं। एजाज अहमद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। एजाज, जो नए तैनात होने वाले DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, इनकी शख्सियत और इनकी कुछ कारकर्दगी से मुतालिक बता सकते हैं, मालूम हो सका कहीं से? जी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कोर कमांडर कराची रहे हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ही मुतहर्रिक और शख्सियत हैं। बहुत फैसला साजी में उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत यकता है, यकसुई के साथ फैसले करते हैं और फौरी तौर पर उनके ऊपर अमल दरामद भी करते हैं। सख्त मिजाज समझे जाते हैं और इस ओहदे की जो रिक्वायरमेंट है DGISI के लिए, उस पर ये कहा जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम मुकम्मल तौर पर पूरे उतरते हैं और इसीलिए उनको चूज किया गया। जबकि एक और कंटेंडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का सदर मुकर्रर कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची मुकर्रर कर दिया गया है। ये दो जो तकर्रुरियां हैं, कोर कमांडर कराची की तकर्रुरी और DGISI की तकर्रुरी, ये इंतहाई सिग्निफिकेंट है क्योंकि कराची कोर भी जो मशरक़ी सरहद पर सिंध का जो बॉर्डर है उस तक को कवर करती है और उस हवाले से कराची कोर का एक हमेशा से अहम किरदार रहा है। जी ताहिर शबीर। जी इजाज़, मैं इसी पर जानना चाह रहा था कि आपने फरमाया कि दो अहम हैं, एक DGISI की तैनाती और जो कराची कोर कमांडर हैं उनकी तैनाती भी अहम है। कराची कोर इतनी अहमियत कैसे रखती है? जी कराची कोर चूँकि एक तवील बॉर्डर है सिंध का उसके भारत के साथ, और भारत जो उस इलाके की जो जोग्राफियाई नौइयत है उसका फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता रहता है। कोर कमांडर कराची को इन तमाम चीज़ों पर निगाह रखना होती है। भारत की साजिशों का भी मुकाबला करना होता है। अमली तौर पर उन्हें सरहदों पर हर वक्त जो फौजी हैं उनको मुतहरिक रखना होता है, उनकी तरबियत का बंदोबस्त करना होता है, उनकी सहरा में जंग के हवाले से जो तरबियत है उसका खास तौर पर बंदोबस्त करना होता है। फिर जो कराची कोर है या सिंध कोर है वो फ्रंट लाइन कोर समझी जाती है। पाकिस्तान की मंगला और बहावलपुर और मुल्तान के साथ फ्रंट लाइन कोर समझी जाती है। जी ताजबीर।
ٹھیک ہے اعجاز، ساتھ میں یہ بتا سکتے ہیں کہ جیسے کہ بتایا جا رہا ہے پاک فوج کی جانب سے کہ معمول کے تقرر تبادلے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ جو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب ہیں وہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی تعینات ہوئے ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں آپ نے بتایا، ان کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے، وہ کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی لیگیسی کو جس طرح سے وہ چلا رہے ہیں؟ جی ان کے لیے بھی سب سے بڑا چیلنج تو ایک تو جیسے سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک بڑا چیلنج قبول کیا تھا، اور بھارت کی جانب سے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کی جاتی تھی اور پھر ای یو ڈسنفو لیب جیسی جو معاملہ سامنے آیا، اس میں یقینی طور پر آئی ایس آئی کا بڑا رول تھا بھارت کی ان سازشوں کو ناکام بنانے میں۔ تو جو بھارت کا رویہ ہے اس وقت جو پاکستان کے خلاف سازشیں اندرونی اور بیرونی اس کو ناکام بنانا ہے۔ کلبھوشن کے حوالے سے بھارت سازشوں پر اترا ہوا ہے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو خراب کرنے کے حوالے سے بھارت سرگرم ہے۔ پھر افغانستان کا چیلنج ہے، پاکستان اور افغانستان کے معاملات کے علاوہ پاک امریکہ معاملات جو ہیں ان پر انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے بھی اور انٹیلیجنس تعلقات کے حوالے سے ان کا کردار بہت اہم ہے۔ سی پیک کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس آئی کو ہمیشہ جس کو کہتے ہیں نا جاگتے رہنا، وہ جاگتے رہنا پڑتا ہے۔ سی پیک کے خلاف بھارت اور پاکستان کے بہت سارے اور دیگر دشمن ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سازشیں جاری رکھتے ہیں۔ کشمیر کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر ہمیشہ ڈی جی آئی ایس آئی کا کردار انتہائی اہم رہا ہے۔ پھر سی پیک پر جو چینی ورکرز ہیں، چینی انجینئرز ہیں، اور پھر سی پیک کی اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے گو کہ ایک سیکیورٹی ڈویژن ہے، اس کے باوجود بھی ڈی جی آئی ایس آئی کا کردار اہم ہے۔ پھر جو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کا سراغ لگانا ہوتا ہے انٹیلیجنس بنیادوں پر، اس میں ان کا کردار بہت اہم ہے۔ پھر انٹیلیجنس بنیادوں پر جو آپریشنز کیے جا رہے ہوتے ہیں، جو گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کئی آپریشنز کیے گئے شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، ان کو انٹینسیفائی کرنا، ان کو یقینی بنانا، ان دہشت گردوں کو ناکام بنانا، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ سب جو ہے وہ ایک چیلنج کے طور پر ان کے سامنے موجود ہے۔ اور پاک فوج میں اسی امید کا اظہار کیا جاتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جتنے متحرک تھے، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم بھی اتنے ہی متحرک رہیں گے۔ جی طاہر شبیر۔ اچھا اعجاز، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم سے متعلق بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ماضی میں کس کس کور میں کام کیا ہے، اس حوالے سے کچھ؟ جی میجر جنرل سے پروموٹ ہونے کے بعد کور کمانڈر کراچی رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ دیگر اہم عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں۔ لیکن جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جن چیلنجز کی بات کر رہے تھے، تو جو انٹرنیشنل کوآرڈینیشن ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو جو کرنا ہوتی ہے افغانستان کے حوالے سے بھی، اس میں اس کا ایک پہلو ایڈ ہو گیا ہے۔ تو انٹرنیشنل کوآرڈینیشن دہشت گردی کے حوالے سے افغانستان میں چونکہ ایک ہیومن کرائسس ڈیولپ ہو سکتا ہے، افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ داعش اور اس طرح کے گروپس ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ وزیر اعظم نے چند روز پہلے مذاکرات کا اعلان کیا ہے، اس میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس آئی کا اس وقت بڑا کریٹیکل رول ہوگا، اور اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم میجر جنرل کے طور پر بھی اہم پوسٹوں پر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کور کمانڈر کراچی جیسی اہم پوسٹ پر بھی رہے ہیں۔ جی اچھا اعجاز، یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا پر تو پہلے سے ہی واویلا بھی ہے، اور وہ ایسا لگتا ہے دم پر پیر آیا جب سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ کچھ نئی تعیناتیں ہونے جا رہی ہیں۔ اب جب پاکستان اناؤنس کر چکا ہے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی، اس پر اب کیا رد عمل آ سکتا ہے، اور اب وہاں کیا صورتحال ہوگی؟ جی یقینی طور پر بھارت میں اس بات کو پسند نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم برطانوی ادارے سے فارغ التحصیل ہیں، اور برطانیہ میں ان کی تعلیم کے دوران میں جو ان کا رول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رہا ہے، اور اس حوالے سے بھارت کو ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہیں، اس لیے یقینی طور پر بھارت میں ان کی تعیناتی کو پسند نہیں کیا جا رہا ہوگا۔ اور کچھ دیر میں بھارت میں میڈیا میں تو آلریڈی ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور کچھ دیر میں یقینی طور پر بھارت کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے حوالے سے کچھ پروپیگنڈا بھی شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پروپیگنڈا ہمیشہ ناکام بھی ہوتا رہا ہے، اور اب بھی اسی بات کا امکان ہے کہ بھارت کا پروپیگنڈا ناکام بنایا جائے گا۔ اور گزشتہ روز آرمی چیف نے بھی بھارت کے اسی پروپیگنڈے کی جانب اشارہ بھی کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت اپنی اندرونی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے، کشمیر میں اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے، اور پاکستان کے ادارے بھارتی پروپیگنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، بھارتی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے اعجاز، ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں اسی پر بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ حارث صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، موجودہ ملکی حالات کو اور جو خطے میں بدلتی صورتحال ہے
اس کو ان تقرر تبادلوں کی جو خبر ہے اس میں جو تبادلے عام ہوئے ہیں آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے، ان کو ملا کر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک تو یہ روٹین ہم آرمی کا سسٹم ہے، اس پہ پوسٹنگ ہوتی ہیں جی معمول کے تبادلے جو سینئر آفیسرز اپنی کمانڈ پوری کرتے ہیں انہوں نے اسٹاف پہ جانا ہوتا ہے، جو اپنی اسٹاف کمپلیٹ کر لیتے ہیں انہوں نے کمانڈ پر آنا ہوتا ہے، اور یہی روٹین ہے۔ ابھی جس طرح ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل سنگھ، جنرل فیض حمید کو پشاور کا کور کمانڈر بنا دیا گیا ہے، اور پھر کراچی سے جو ہیں جنرل ندیم احمد انجم وہ جا رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی۔ اٹ از این ایکسیلنٹ پورشن۔ جنرل ندیم آئی نو انجم از اے ایکسیلنٹ پروفیشنل آفیسر rightly suited for this job. Inshallah, he will be delivering a lot to the government of Pakistan and the military as a whole. نمبر بات ہے کہ یہ جو انڈین شور مچا رہے ہیں یہ روٹین میں ہمیشہ پوسٹنگ ہوتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کسی کو ہٹا دیا یہ سب اپنے میرٹ پہ۔ پاکستان آرمی کا سسٹم ایسا ہے کہ ہر ایک نے 1.5-2 سال کے بعد کمانڈ سے اسٹاف پہ جانا ہے، اسٹاف سے کمانڈ پہ جانا ہے۔ یہ ہمارے یہ سول کی طرف نہیں ہوتا کہ 1 مہینے میں 2 مہینے پوسٹنگ ہو گئی، اس طرح نہیں ہوتا۔ جنرل ندیم انجم نے کراچی کور کمانڈ کر لی، ان کا کمانڈ پوری ہوگی، ابھی وائی ایس اے میں چلے گئے۔ فیض حمید نے اپنا ٹینور پورا کر دیا، پشاور کور کمانڈر چلے گئے۔ اسی طرح باقی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں چینج ہوتے رہیں گے۔ سو اس میں بھی یہ پروفیشنلزم ہے، فوج سوچ سمجھ کے کرتی ہے، اور اس کے بظاہر ڈی جی آئی سی کی اپائنٹمنٹ جو پرائم منسٹر پاکستان بھی اپروو کرتے ہیں، تو یہ سب کی باہمی مشاورت سے ہوگی۔ امید کر لیجیے کہ جو جس اپارٹمنٹ میں گیا ہے وہ پروفیشنل طریقے سے ڈیلیور کرے گا جو ہماری حکومت کو اور فوج کو اس کا ضرورت ہے۔ ایسا ہی حارث صاحب آپ فرما سکتے ہیں کچھ بیک گراؤنڈ سے متعلق یا خدمات سے متعلق لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کی جو نئے تعینات ہوئے ہیں ڈی جی ایس آئی؟ ہی از اے پروفیشنل، یہ کمانڈنگ اسٹاف کالج میں وہاں پر یہ ادھر این ڈی نیشنل ڈیفینس کالج میں انسٹرکٹر بھی رہے ہیں، پھر یہ کمانڈنٹ پاکستان کمانڈنگ اسٹاف کالج کوئٹہ رہے ہیں، اب اس کے بعد وہ کمانڈر کراچی کور آ گئے تھے، اور یہاں سے اب اپنے ٹینور پورا کے آئی ایس آئی میں جا رہے ہیں۔ ایکسیلنٹ پوسٹنگ، ایکسیلنٹ پروفیشنل آفیسر۔ آئی ایم ویری پلیز کہ وہ بہت اچھی سلیکشن ہوئی ہے اور میرٹ ہوئی ہے۔ پاکستان میں آرمی میں تمام پوسٹنگ میرٹ پر ہوتی ہیں، کوئی کوشچن نہیں ہے کہ ایسی پوسٹنگ ہو جو کہ نان ڈیزرونگ آفیسر ہو۔ اس لیے میں آئی اپریشیٹ اینڈ ایم شیور کہ جنرل باجوہ نے سوچ سمجھ کے ہر ایک کی پروفیشنل کیپیبلٹی دیکھ کے کمانڈ اسٹاف پہ پوسٹنگ کی ہے، اینڈ وی شوڈ آل سپورٹ اٹ۔ اچھا حارث صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بالخصوص پچھلے 1 سال میں، اور اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پچھلے 3-4 سال سے خطے میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، پاکستان کے پڑوسی ممالک میں بھی اور دنیا میں بھی بڑے بڑے اتحاد بن رہے ہیں، اتحاد ٹوٹ رہے ہیں، ایسی پوزیشن میں ہے۔ تو جو اب نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں ان کو پاکستان کی سلامتی کو دیکھتے ہوئے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ظاہر ہے ہی ہیز اے لاٹ آف چیلنجز۔ افغانستان جو آپ کے سامنے ہے، انڈیا ایسٹرن سائڈ پہ انڈیا کی جو پرابلم ہے وہ ہمارے سامنے ہے، پھر اس کے بعد امریکن کی جو پرابلم ہے وہ ساتھ چل رہی ہے، پھر اس خطے میں جو اس وقت اوور آل بلاک نئے بن رہے ہیں ان کو دیکھنا ہے، تھریٹ پرسیپشن دیکھنی ہے، ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ ڈی جی آئی سی کی بڑی امپورٹنٹ اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، جس میں بیسیکلی وہ تھریٹ پرسیپشن دیکھتے ہیں، وہ آپریشن ریڈینس دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کس وقت انڈیا کی کیا سوچ ہے، کیا موو ہے۔ ادھر افغانستان ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ ایک اہم ہے، تو ہی ہیز لاٹ آف چیلنجز بٹ ہی سچ اے پروفیشنل، ایم شیور کہ وہ بہت احسن طریقے سے اپنی اپائنٹمنٹ کریں گے۔ سیکنڈ یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ انڈیا کو کیا تکلیف ہے، کیا ہم نے انڈیا میں جو افسر چینج پوسٹنگ ہوتی ہیں کبھی ہم نے ان کو کرٹیسائز کیا؟ وی آر ناٹ پشڈ اباؤٹ انڈین، ہمیں اپنے آفسر کا کنسرن ہے، اپنی ملٹری کا کنسرن ہے، اینڈ وی آر ٹوٹلی کانفیڈنٹ کہ ہمارا چیف آرمی اسٹاف از ون آف دا بیسٹ پروفیشنل، اور وہ ہر فیصلہ ہر ایک کی پروفیشنل کیپیبلٹی کو دیکھ کے سوچتے ہیں۔ اچھا حارث صاحب، یہ فرما سکتے ہیں کہ ان تبادلوں کی خبر کو دیکھتے ہوئے اور جو مستقبل میں پاکستان کو چیلنجز بھی ہیں ان میں سے ایک ٹی ٹی پی کا ہے، اس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کو، اس کے بعد ہماری فوج بھی اس کو بڑا سوچ رہی ہے، کیونکہ اس وقت تحریک طالبان بہت ڈاؤن ہوا ہے، ان کی انڈین سے کنیکشن ختم ہو گئے ہیں، ان کی فنڈنگ بند ہوئی ہے، ان کا ویمبر ایمونیشن ملنا کم ہوا ہے، سو دے وانٹ ڈیسپریٹلی کہ پاکستان سے مذاکرات کریں۔ ہم اگر کریں گے، فوج کرے گی تو وہ ظاہر ہے ہم اپنی ٹرمز پر کریں گے۔ وی آر ان اے ویری اسٹرانگ پوزیشن۔ ہم ان کو کہیں گے جی 2-3 ہماری کنڈیشن، سب سے پہلی جو ہم شور کے فوج سوچ رہی ہوگی، نمبر 1 کہ آپ سب سے پہلے پاکستان کے آئین اور قانون کو ایکسیپٹ کریں گے، نمبر 2 آپ تمام ہتھیار ڈالیں گے، نمبر 3 جو آپ کے لوگ اے پی ایس جیسے جو کرائمز میں انوالو ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی،
यस जो लोअर हो गए, जो बेचारे जिनको इस्तेमाल किया जाता है, अगर उनको मेन स्ट्रीम में आने के लिए आम माफिया तो जरूर दे दी जाएगी। आई थिंक इस तरीके से बात की जाएगी। और अगर वो इस कंडीशन में नहीं आते, वो कहते हैं हम हथियार भी रखेंगे, हम फाटे गिने में रहेंगे भी, हम ये करेंगे, ऑफ कोर्स विल नो पर्पस डायलॉग खत्म एंड पाकिस्तान विल सॉर्ट देम आउट। और वी आर केपेबल, हमने बहुत कदम मारा है इनको, अभी हमारे पास बहुत स्ट्रेंथ है, हमारे ट्रुप्स तमाम बैटल हार्डेंड है, चाहे वो ऑफिसर्स हों चाहे वो जवान हों, सब खुले तैयार हैं, दे विल बी सॉर्टेड आउट। इनको सबसे बड़ा इस बात का नुकसान होगा। सो आई थिंक ये सोच के वे आर्मी को फैसला करेगी। आई एम श्योर कि इसके लिए बहुत सोच विचार हो रहा होगा। ठीक है, हारिस साहब ये फरमा सकते हैं, हम तो देख तो रहे हैं मीडिया तो तिलमिला रहा है भारत का, मगर भारतीय जो मुल्की सलामती देखी जाती है, वो जो इदारे हैं जिनके साथ फ्रंट एंड पे पाकिस्तान को डील करना होता है, उनकी सफ़ों में किस हद तक खलबली मची होगी इस तकर्रुर तबादले की खबर से? देखें, उनको हर वक्त प्रॉब्लम रहती है, दे आर वर्रिड फ्रॉम पाकिस्तान, इसलिए कि दे नो कि हमारी फौज बैटल हार्डेंड है, हमारी फौज प्रोफेशनल है, हमारी फौज के कमांडर प्रोफेशनल है, हमारा चीफ आर्मी स्टाफ प्रोफेशनल है। और हमने 27 फरवरी 2019 को इंडिया को दिखा दिया था हम किस तरीके से इनके हमने जहाज गिराए, हमने इनके एरिया में फायरिंग की, इनके चीफ आर्मी स्टाफ को वार्निंग दी, उसके बाद इनके पायलट को पकड़ा, फिर उसको वापस किया, क्योंकि हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम अमन का पैगाम देते हैं। लेकिन हमारे अमन को ये बहुत स्टुपिड होंगे अगर ये समझे कि हम कमज़ोर हैं। हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी मेजर टेक्नोलॉजी से बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम फुली हर वक्त तैयार हैं। इसलिए इंडिया को पता है, इंडिया की फौज सिर्फ नहाते कश्मीरी औरतों बूढ़े बच्चों को पैलेट गन से ब्लाइंड कर सकते हैं, उनको शहीद कर सकते हैं। गलवान वैली में आपने देखा कि कैसे चाइनीज ने डंडों से इनके 30-40 जवान मारे और इनके कमांडिंग ऑफिसर को ऊपर से गलवान रिवर में फेंक दिया। तो ये तो उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी है। इसलिए ये सिर्फ जो ज़्यादा भौंकते हैं वो यकीन करें वो कुछ नहीं करते। ऐसा ही हारिस साहब इस पर फरमा सकते हैं कुछ, जो अभी ये तकर्रुर तबादले हुए, इनका पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है या हिकमत अमली है 5th जनरेशन वॉरफेयर से लड़ने में, उस पर क्या मुस्बत असरात होंगे इसके? देखें, ये एक हमारी ज़ाहिर है कि आई एम श्योर कि हमारी फौज की मिलिट्री की एक स्ट्रेटजी बनी हुई है, विगरसली उसको परसू कर रहे हैं, विगरसली उसको लेके चल रहे हैं। उसमें ज़ाहिर है नई चेंजेस होती हैं, कमांड नहीं आते हैं, अपनी और सोच लेकर आते हैं, लेकिन बामी मुसाफत से आई एम श्योर कि इसको और रिफाइन किया जाएगा अगर ज़रूरत होगी। चेंजिंग जो एनवायरनमेंट्स होती हैं, पोलिटिकल जो स्ट्रेटिक एनवायरनमेंट्स होती हैं, वो किया जाता है। बट आई एम श्योर कि जनरली कॉन्सेप्ट जनरल चीज़ें वही रहती हैं, क्योंकि चीफ आर्मी स्टाफ एक ही है, कमांडर एक ही है पाकिस्तान फौज का, वही वो जो उनकी प्लानिंग होती है सर जब हमारी वॉर गेम्स। ठीक है, मनसूबाबंदी और हिकमत अमली वही है और चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद, आपने तफसीली तौर पर आगाह किया, आपका भी बहुत शुक्रिया।